اس وقت جو قادیانی جماعت کا بادشاہ ہے، قادیانی جماعت اس کو خلیفہ آف اسلام کہتی ہے، میں اسے بادشاہ کہتا ہوں، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر امت مسلمہ کو قادیانی کرنا ہے، ان کو اسلام سے دور کرنا ہے، تو اس نے ایک ہی حل بتایا ہے۔ اور وہ حل کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ اس امت کو ان کے علماء سے دور کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں توجہ ہے؟ توجہ ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ امت تب بگڑے گی، یہ امت اسلام سے دور تب ہوگی جب یہ اپنے علماء سے دور ہو جائیں گے۔ تو مجھے بتائیں، اگر قادیانی یہ چاہتا ہے کہ یہ امت علماء سے دور ہو جائے تو ہمیں اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ کون کون اس چیز کا عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ وہ علماء کے قریب ہوگا؟ ماشاءاللہ میرے بھائیوں، ہم نے ہر سطح پہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے۔ جو باتیں میں بتا کے جا رہا ہوں یہ میرے گھر کی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے یہ شیئر کی آپ کے ساتھ کہ قادیانی نے 40,000 بچہ وقف کر دیا۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ قادیانی نے یہ اعلان کیا ہے کہ امت مسلمہ کو علماء سے دور کر دیا جائے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے علماء کرام سے جڑ کے رہنا ہے یا دور ہونا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب علماء کرام کے ساتھ جڑ کے، جہاں ان کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہیں، جہاں ان کو ہمارے مال کی ضرورت پڑے گی حاضر ہیں جی؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا بہرحال اس بچے نے کہا ماموں اس میں بڑا کفر لکھا ہے، اس میں بڑا شرک لکھا ہے، انبیاء کی توہین کی گئی ہے۔ تو میں خوش ہوا، میں نے کہا لگتا ہے بچے کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے کہا ماموں یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ ہو بہو جس طرح ہماری کتابیں لکھی گئی ہیں اس طرح کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مرزا صاحب تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو ایسی گندی باتیں کر نہیں سکتے۔ یقیناً یہ جو کتاب ہے کسی مولوی نے لکھی ہے۔ جو بھی میں نے آپ سے بات کی ہے نا، علماء سے دور ہونے والی قادیانی جاتے، یہ اسی طرح قادیانی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ باہر نکلتے ہیں مسلمانوں کو بتاتے ہیں یار علماء کرام بھی کوئی چیز ہے، یار وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، اب چونکہ میری جو پرورش تھی وہ چناب نگر ربوہ کی تھی، مجھے حدیثیں یاد تو نہیں ہے، مگر جو اردو متن ہے وہ مجھے ضرور یاد ہوتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے دین کے جو وارث ہیں وہ کون ہیں؟ تو میرے بھائیوں جو لوگ دین کے وارث ہوں ہمیں ان کو چھوڑنا چاہیے کہ بنانا چاہیے؟ ہاں، تو مجھے اس نے وہی بات کہی کہ ماموں یہ کتاب کسی مولوی نے لکھی ہے۔ میں اٹھا الماری سے، میں نے قرآن پاک پکڑا، نکالا، میں نے کہا اچھا اس کتاب کو گولی مار چھوڑ دے، اس کتاب کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کا قرآن ہے۔ میں نے کہا حق ہے، سچ ہے؟ کہنے لگا حق سچ ہے۔ میں نے کہا میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ کتابیں مرزا غلام قادیانی کی ہیں۔ تو اس بچے نے آگے سے کیا کہا؟ میں آپ کی بات، یعنی میں نے قرآن پیش کیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوا مگر اللہ نے آسانی والا معاملہ فرما دیا۔ میں نے کہا اچھا یار ایک اور طریقہ ہے میرے پاس۔ کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا تجھے پکا یقین ہے یہ جو گندی باتیں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، مولوی نے لکھا ہے؟ کہنے لگا ماموں میرا 1,00,000% یقین ہے کہ یہ مولوی نے لکھا ہے۔ میں نے کہا تیرا 1,00,000% یقین کہ یہ مولوی نے لکھا اور میرا بھی 1,00,000% یقین کہ یہ مرزا قادیانی نے لکھا۔ چل ایک کام کرتے ہیں، اس کے لکھنے والے پہ تو بھی لعنت بھیج دے، میں بھی بھیج دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اب جب مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجنے کی باری آئی تو وہ بچہ خاموش ہو گیا، اٹھا اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن صبح 10 بجے مجھے فون کیا، کہنے لگا ماموں جی، میں نے کہا جی بیٹا، کہنے لگا گھر رہنا، شام کو 5 بجے میں نے آنا ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ۔
وہ شام کو 5 بجے میرے گھر آیا، اس کی بیوی اس کے ساتھ آئی، اس کے پاس 2 کتابیں تھیں، اس طرح کی 2 کتابیں. مجھے کہنے لگا ماموں یہ کتابیں میں ایک مرزئی عالم کے گھر سے لے کے آیا ہوں، اس پہ مجھے یقین ہے یہ ہماری ہیں، آپ اسی طرح کی اپنی دونوں کتابیں باہر نکال کے مجھے دے دیں. میں نے کہا نمبر لکھا ہوا تھا. میں نے جو نمبر کی وہ کتابیں لایا میں نے نکال کے اس کو دے دی. اس کی بیوی نے پکڑ لی، ایک طرف بیوی بیٹھ گئی، ایک طرف اس کا خاوند بیٹھ گیا. ایسے وہ لڑکا کتاب کھولتا تھا، بیوی کو کہتا تھا صفحہ نمبر 201 نکالو، کہتا تھا تو پڑھ میں دیکھوں گا ماموں کی اور ہماری کتابوں میں کیا فرق ہے. پونا گھنٹہ وہ دونوں میاں بیوی ایسے کتابیں کھول کھول کے پڑھتے رہے، چیک کرتے رہے. پونے گھنٹے کے بعد اس نے یوں ٹیبل پہ کتابیں پھینک دی. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا ماموں ایک نقطے کا فرق نہیں ہے. میں نے کہا میں نے تجھے رات کو کہا تھا کہ یہ مرزا قادیانی کی ہیں. میں نے کہا اب یہ بتا جو تو رات کہہ رہا تھا کہ بڑا کفر ہے، بڑا شرک ہے، بڑی گندی باتیں ہیں، وہ کہاں گئی؟ تو کہنے لگا ماموں ان کتابوں کو ذرا پرے کر دے تھوڑا سا اور. میں نے پرے کر دی. کہنے لگا ماموں میں بھی مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو. نعرہ تکبیر! اس طرح نہیں کہا، ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، ختم نبوت، ختم نبوت. گانے پہ لعنت، گانے پہ لعنت. اچھا جی اس بچے نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا. میں نے دوسری طرف اس کی بیوی طرف میں نے کہا بھی تیرے میاں نے جو کلمہ پڑھ لیا وہ تو اسلام میں داخل ہو گیا. میں نے کہا کڑیے تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگی ماموں مجھے بھی ساتھ ہی کلمہ پڑھا دے. میرے بھائیوں دونوں میاں بیوی، یہ میرا بھانجا ہے. میں نے آپ کو پہلے بات بتائی کہ جو پہلے میں نے ان سے بات کہی کہ آپ کو اللہ سے زیادہ، اللہ کے نبی سے زیادہ پیار ہے یا مرزا قادیانی سے پیار ہے، تو کیا جواب آیا تھا؟ اللہ نے کیسا ان سے بدلہ لیا کہ ان کے گھر سے اس کے بڑے بیٹے کو اسلام کی دولت دے دی. اسی طرح تفصیل لمبی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا. اللہ کے فضل سے میں نے دوسری کوشش کی، اللہ نے میرے دوسرے بھانجے کو بھی اسلام کی دولت دے دی. دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ اللہ میاں بھی اگر ہمارے کان میں کہے تو کس کی بات مانیں گے؟ اللہ کی نہیں مانیں گے. تو 2 ہی بیٹے، دونوں کو اللہ نے اسلام کی دولت دے دی. جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو دشمنی مرزائیوں نے میرے ساتھ اور بڑھا دی. اب ہوا یہ کہ ایک دن میرا بھانجا مجھے فون کرنے لگا، کہنے لگا ماموں، وہ اوپر رہتا ہے نیچے اس کے والدین رہتے ہیں. مجھے کہنے لگا ماموں مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے اسے کہا، میں نے کہا بچے خیریت ہے؟ کہنے لگا بتائیں تو صحیح. میں نے کہا اللہ اکبر پڑھتے ہیں. تو کہنے لگا جب اترتے ہیں پھر کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا سبحان اللہ. کہنے لگا ماموں بڑا عجیب ماجرا ہے، میں جب امی ابو سین میں کھڑے ہوتے ہیں تو میں سیڑھیاں چڑھوں تو میرے منہ سے اللہ اکبر نکلتا ہی نہیں. میں نے کہا بچے خیریت ہے؟ کیا امی ابو کا ڈر ہے اس لیے؟ کہنے لگا ڈر بھی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیوں نہیں نکلتا اللہ اکبر؟ کہنے لگا بس جب میں سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو میرے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت. میں نے کہا بیٹا یہ پھر وہ سزا ہے جو تیرے والدین کو اللہ نے دی ہے. جب اللہ کو للکاریں گے تو اللہ تو پھر بتائے گا نا. بہرحال اس کے بعد ہوا یوں کہ تقریباً 1.5-2 مہینے کی پہلے کی بات ہے کہ میری والدہ لاہور آئیں، میں ان سے ملنے گیا. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا. امی بہت مجھ سے پیار کرتی تھی اور امی کی یہ خواہش تھی کہ یہ چھوٹا بیٹا میرا تو میں ساری زندگی اس کے پاس رہوں گی. تو چونکہ اب حالات ایسے آ گئے کہ ماں بیٹا اکٹھا رہ نہیں سکتے تو میں امی سے ملنے گیا. تو پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے باوجود جب بھی میں والدہ سے ملتا تھا وہ میرا ماتھا چومتی تھی
مجھے پیار کرتی تھی اور میں بھی پیار کرتا تھا ان سے۔ اس دفعہ جب میں ملا تو میں گیا، میں نے ان کو جفی ڈالی تو ان کے ہاتھ ایسے بالکل سیدھے تھے۔ انہوں نے آگے سے مجھے سر پہ پیار بھی نہیں دیا، میرا ماتھا بھی نہیں چوما۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یا اللہ خیر ہو، آج والدہ صاحبہ کو کیا ہو گیا؟ خیر مجھے کہنے لگے بیٹا کرسی لے کے نا میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا تو مجھے کہنے لگے دیکھو میں 1 سال پہلے تمہارے پاس آئی تھی، تمہارے گھر آئی تھی، تو میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم یہ جو ختم نبوت کے جلسوں پہ جاتے ہو، پروگراموں پہ جاتے ہو، ان پہ جانا چھوڑ دو، کیونکہ تم جہاں جاتے ہو وہاں پہ ایک نام لکھا جاتا ہے کہ موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا، تو ہماری بدنامی ہوتی ہے، تم باہر نہ جایا کرو۔ اگر تمہیں کچھ روپیہ پیسہ چاہیے تو ہماری جماعت اتنی امیر ہے کہ وہ تمہیں گھر بیٹھے پیسے بھیج دے گی۔ تو تو نے کہا اماں جی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ 6 مہینے بعد پھر میں آئی، پھر میں نے تجھے آگے یہ کہا کہ بیٹا اگر تو ان مولویوں سے ڈرتا ہے کہ تجھے مولوی مار دیں گے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ بات آپ کو کس نے کہی؟ یہ جو آپ کو بات بتائی ہے کہ شمس الدین اگر اللہ معاف کرے زندگی میں ایسا وقت ہی نہ آئے کہ واپس جماعت میں آپ کے پاس آئے تو مولوی مارتے، میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ کہنے لگا میری جماعت کہتی ہے۔ تو مجھے پتا پہلے بھی تھا مگر آپ کو بتاتا اس لیے ہوں کہ قادیانی دیکھیں جماعت اپنے بندوں کو کس طرح گائیڈ کرتی ہے علماء کے خلاف۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شمس الدین بیچارہ واپس آ بھی جائے تو مولوی اسے جان سے مار دیں کیونکہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اچھا بہرحال اماں کہنے لگی میں تمہارے پاس آئی، میں نے تمہیں کہا کہ تم جس ملک جانا چاہتے ہو فیملی سمیت اپنے پاسپورٹ مجھے دو، انگلینڈ کا، جرمنی کا، جہاں کا ویزا چاہیے جماعت لگوا دے گی، تم خاموشی سے نکلو باہر چلے جاؤ۔ تم نے کہا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، تو بیٹا آج تجھ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے، اس پہ تجھے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ میں نے اماں سے کہا، میں نے کہا اماں جی انشاءاللہ میں ضرور کمپرومائز آپ سے کروں گا، آپ کی بات تسلیم کروں گا، آپ مجھے اسلام سے ہٹنے کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے گا انشاءاللہ میں نے ساری زندگی آپ کی بات مانی، اب بھی مانوں گا، چونکہ میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اماں جی کیا بات کریں گی۔ میرے ذہن میں تھا کوئی نئی لالچ آئی ہوگی جو جماعت والوں نے دی ہوگی، جا کے اس کو دو۔ تو مجھے کہنے لگے نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تجھے بس جو آزمانا تھا میں نے آزما لیا، تو ان مولویوں کی خاطر اپنے ماں باپ چھوڑ سکتا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ میں نے کہا مولویوں کی خاطر نہیں، دین اسلام کی خاطر۔ اور دین اسلام کے وارث کون ہیں؟ علماء کرام ہیں۔ میں نے کہا وہ میری جان ہے، میری جان ان پہ قربان ہے، مگر میں نے جو اسلام حاصل کیا ہے وہ اسلام اللہ پاک نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور سارے علماء بھی اسی پہ چل رہے ہیں، میں بھی اسی پہ چل رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگی بیٹا آج میں نے تجھ سے وہ بات کرنی ہی نہیں، آج ایک اور سودا کرنا ہے، تو بتا میری بات مانے گا؟ میں نے کہا جی اماں جی انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گا۔ تو مجھے کہنے لگی بیٹا ایک بات میری سن، آج کے بعد زندگی میں تو نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، بس سمجھ یہ تیری اور تیری ماں کی آخری ملاقات ہے۔ اگر تو واپس چلتا ہے تو ماں کا دامن پکڑ لے، اگر نہیں چلتا تو بس زندگی میں میرے سامنے نہیں تو نے آنا۔ بس پھر وہ بھی رو پڑی بے تحاشا، میں بھی رو پڑا۔ تو میں نے کہا اماں جی میں نے بہت سنا کہ لوگوں نے اپنی اولادیں قربان کی ختم نبوت کے لیے، میں نے کہا آج اماں جی شمس الدین نے اپنی ماں قربان کر دی۔ میں نے کہا انشاءاللہ زندگی رہی آپ کے اس حکم کی میں تعمیل کروں گا، میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ ایک چھوٹی سی مجھے بھی اجازت دے دیں کہ میں آپ کو ٹیلی فون کر کے آپ کا حال پوچھ لیا کروں۔ میرے بھائیو، رب جانتا ہے کہ جب ایسے وقت انسان پہ آتے ہیں نا تو کیا بیتتی ہے یہ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو،
مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس اسلام کی بہت عزت کریں، اس اسلام کی جتنی قدر ہو سکے جان دینی پڑے تو دے دیں، مگر اس اسلام پہ آنچ نہ آنے دیں۔ انشاءاللہ اپنے علماء کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں جیسے یہ ہمارے اعضاء ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ علماء ہیں تو اسلام کی عزت ہے۔ اگر علماء ہی نہ رہے تو آپ تک دین کون پہنچائے گا؟ کوشش کریں کسی جگہ پہ کوئی مسلمان بھی کسی عالم کے متعلق بات کرے تو روک دیں کہ نہ بھئی وہ ہمارے دین کے وارث ہیں، ان کے بارے میں ہم بات نہیں سنتے۔ مگر میں نے دیکھا ہے، یقین کریں، یہ بہت بڑا فرق میں نے دیکھا کہ لوگ سرعام بیٹھے علماء کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے، مسلمان ہوتے ہیں اپنے مسلمان علماء کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی بڑی قدر کریں، یہ اللہ نے آپ کو دے دیا، آپ کا خاندان آپ کے پاس ہے، ماں باپ آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد والدہ اٹھی، وہ بھی چلے گی، میں بھی چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اب میں قادیانی کو دعوت دیتا ہوں، اسلام کی بڑا کچھ کرتا ہوں، تو میں نے ایک دن سوچا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ قادیانی کو میں قرآن دکھاتا ہوں وہ نہیں مانتا، میں حدیث بتاتا ہوں وہ نہیں مانتا۔ اللہ مجھے تو نے ایک حدیث مبارکہ پہ اسلام کی دولت دے دی، ایسی کون سی میری نیکی تجھے پسند آئی کہ جس پہ تو نے مجھے اتنا بڑا کرم کر دیا کہ جو میری زندگی دوزخ کی طرف جا رہی تھی تو نے موڑ کر اسلام کی طرف کر دی۔ تو میرے بھائیوں، میں نے اپنی پچھلی زندگی کی طرف دیکھا تو مجھے اپنا ایک ہی عمل پسند آیا، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا وہ عمل اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے مجھے کفر میں نہیں رہنے دیا۔ وہ عمل یہ تھا کہ جب میں قادیانی تھا میں 5 وقت نماز پڑھتا تھا، قادیانی تھا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، اور جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح میں نماز پڑھتا تھا۔ نماز کے اندر بھی اور جو ہم نماز میں جو فعل ادا کرتے ہیں، رکوع، سجود، قیام، کسی میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے، کلمہ بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود جو مجھے لگا کہ میرا عمل اللہ کو پسند آیا وہ یہ تھا کہ قادیانیت میں رہتے ہوئے مجھے درود ابراہیمی سے بہت پیار تھا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ مجھے درود شریف سے اتنا پیار تھا کہ میں جب نماز پڑھتا تھا تو سجدے میں جا کے درود شریف پڑھنی شروع کر دیتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے درود شریف ایک سجدے میں 10 دفعہ پڑھا ہے، 20 دفعہ پڑھا، کوئی یاد نہیں اب، مگر اتنا ضروری یاد ہے کہ میری عشاء کی نماز 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی ہوتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس درود نے مجھے کفر میں نہیں رہنے دیا، اس نے مجھے نکال کے اسلام میں داخل کر دیا۔ آپ تو پہلے ہی مسلمان ہو، آپ کے پاس تو اللہ نے اسلام پیدائشی طور پہ دیا، اگر آپ اس کا اہتمام کریں تو جتنے ہمارے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ حل نہیں کر دیں گے۔ میری کتابیں جو ہیں وہ لاہور سے مولانا قاری رفیق صاحب آ رہے تھے، ان کی گاڑی میں ہیں، مگر میں صرف آپ کو 1-2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے آپ کے سامنے آپ کے جلسوں میں ختم نبوت کے نعرے لگتے ہیں، آپ حدیث مبارکہ بھی پڑھتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب یہ جو لفظ خاتم النبیین ہے آپ کے سامنے جب بھی بولا جاتا ہے تو آپ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آخری نبی۔ یقیناً ہر مسلمان یہی ترجمہ کرتا ہے۔ اب قادیانی کہتا ہے، آپ کے سامنے آئے، آگے بیٹھے، آپ کو پتا ہو یہ قادیانی ہے، آپ اس کے سر پہ قرآن پاک رکھیں تو اسے کہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تم اس خاتم النبیین کا ترجمہ کرو، یا کہو تو وہ کہے گا کہ میں قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔
اب آپ یقین کر جائیں گے، آپ کہیں گے یار وہ مولوی صاحب اسٹیج پہ آئے تو لگتا وہ غلط کہہ گئے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ مولوی صاحب جو اسٹیج پہ کہہ گئے وہ غلط کہہ گئے ہیں، یار مرزائی تو قرآن سر پہ کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیو فرق یہ ہے کہ ہم نے جب مسلمانوں نے جب بھی ترجمہ کرنا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضور آخری نبی ہے۔ قادیانی جب بھی ترجمہ کرتا ہے اس کا، وہ آخری نہیں کرتا۔ وہ اگر قسم بھی کھائے گا تو وہ یہ ترجمہ کرے گا کہ حضور سب سے افضل نبی ہیں۔ کیونکہ جب میں بھی قادیانی تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر کسی وقت کوئی مسلمان تمہیں پکڑ لے اور تمہیں یہ بات کہے کہ خاتم النبیین کا ترجمہ کرو، تو تم نے قسم کھا کے کہنی ہے کہ میں خاتم النبیین پر ایمان رکھتا ہوں، مگر ترجمہ کیا کرنا ہے کہ حضور سب سے افضل نبی ہیں۔ اور مسلمان جب بھی ترجمہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آخری نبی۔ اس لیے جب بھی قادیانی آپ کے سامنے آ کے کہے گا تو آپ کے ذہن میں فوراً اپنا ترجمہ آئے گا۔ یہاں پہ قادیانی آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کاموں کے لیے آپ لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے، ابھی آپ علماء کرام کے بڑے اچھے بیان سنیں گے۔ میں نے تو اپنی کارگزاری سنانی تھی، وہ بس ٹوٹی پھوٹی جو تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، مگر یہ جو باتیں آج آپ یہاں سنیں گے یہ اس احاطے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اس بات کا خاص خیال رہے، جو علماء کرام بیان کریں گے یہ اس احاطے سے باہر نہ جائیں، کیونکہ باہر جائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ یہ باتیں جو آپ سنیں، یہ جہاں بیٹھے ہیں، چار دوستوں پر بیٹھے تو بتائیں کہ رات کو ہمارے فلانے عالم صاحب آئے تھے، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی تاکہ جنہوں نے نہیں سنا ان کو پتہ چل جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قادیانیوں کا ایک ٹی وی چینل چلتا ہے، اس کا نام ہے MTA۔ اس پہ جو اس وقت موجودہ خلیفہ ہے ان کا بادشاہ ہے، جو میرا رضائی چچا ہے۔ رضائی چچا سے مراد یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے اور مرزا مسرور نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ اب وہ جو جمعے پہ جو مرزا مسرور وہاں بیان کرتا ہے، اگلے جمعے جو اس سے اگلا جمعہ آتا ہے، پوری دنیا کی جو ان کی عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ وہی بیان پڑھا جاتا ہے جو پچھلے جمعے اس نے پڑھا ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب اگر مرزائی بازار میں چار کھڑے ہیں تو وہ مرزائی اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار تم نے اس دفعہ حضور کا خطبہ سنا ہے؟ وہ مرزا مسرور کو حضور کہتے ہیں، تم نے حضور کا خطبہ سنا ہے؟ اب جس نے نہیں سنا وہ کہتا میں نے نہیں سنا، تو وہ اس کو پوائنٹ بتاتا ہے۔ کیا ہم بھی یہ کام کرتے ہیں؟ ہم بازار میں، دکانوں میں کہاں بیٹھے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ رات کو ہم ختم نبوت کانفرنس میں گئے، ہم نے یہی کچھ سنا۔ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائیوں، اسی طرح دو چار بندوں کو آپ قادیانی قائد بتائیں گے تو ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد، سال بعد اسی مسلمان کے پاس کوئی قادیانی چلا جائے تبلیغ کرنے، اگر اس کو کچھ پتہ ہوگا تو وہ اس سے بچ جائے گا۔ قادیانی حضرات ایسا نہیں ہے کہ وہ تبلیغ عام چھوٹے موٹے بندوں کرتے ہیں۔ یقین کریں، میں فیصل آباد گیا، شاہ کوٹ کا علاقہ ہے، وہاں پہ اس بابا جی کا بیٹا امام مسجد ہے شاہ کوٹ میں، اور ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اور باپ قادیانی ہو گیا۔ بیٹا امام مسجد، باپ قادیانی ہو گیا۔ ہوا کیسے؟ بابا جی کی 70 سال عمر تھی، وہ دکان سے سودا لینے گئے، وہ بابے نے حکا شکا رکھا ہوتا تھا، یہ بیٹھ کے حکا پینے لگے، وہاں پہ دوستی ہوگی۔ وہ بابا قادیانی تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، سودا لیا، ادھار بھی ہوتا رہا، وہ ادھار کے پیسے نہیں مانگتا تھا، جب بھی انہیں دے دینے، دوستی چلتی رہی، حکے پیتے رہے، دوستی چلتی گئی چلتی ایسے ہوا کہ 10 سال بعد جو مسلمان بابا جی تھے وہ قادیانی ہو گئے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کیسے قادیانی ہوئے؟ انہوں نے مجھے یہ ساری سٹوری سنائی۔ میں نے کہا بابا جی مجھے ایک بات بتائیں، تبلیغ کرنا مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ کفار کے ذمہ ہے؟ کہنے لگے مسلمانوں کے ذمہ۔ میں نے کہا 10 سال قادیانی سے آپ کی یاری رہی، اس نے آپ کو 10 سال تبلیغ کی، 10 سال ڈنگ مارا، ایک دن اس کا ڈنگ اثر کر گیا، آپ قادیانی ہو گئے، سچ بتائیں کبھی آپ نے بھی اس کو اسلام کی دعوت دی؟ تو بابا جی کہنے لگا نہیں بیٹا میں نے نہیں دی۔ میرے بھائیوں، قادیانی ایسا ہی کرتے ہیں۔
دیکھ لیں، میں نے آپ کو یہ مثال سے دی کہ ان کا بابا جو تھا 70 سال کا، اس نے بھی تبلیغ کر کے ایک بابا جی کو قادیانی کر لیا. یعنی تبلیغ ساری زندگی انہوں نے نہیں چھوڑنی. آپ نے سنا ہوگا کہ جو بدری صحابہ ہیں یہ کتنے صحابہ تھے؟ 313 کے نام سے اکثر آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے. اب اگر میں یہ کتاب آپ کے سامنے رکھوں، یہ لکھا ہوا ہے 313 اصحاب صدق و وفا. اب آپ کیا سمجھیں گے کہ اس کے اندر جو صحابہ کی لسٹ ہے وہ کون سے ہیں؟ جب 313 کا نام لوں گا تو آپ کیا سمجھیں گے؟ یہی ہوگا. یہ میرے پاس کتاب ہے، اس پہ 313 لکھا ہے، مگر جب اس کتاب کو میں یوں کھولتا ہوں، اچھا کسی کو الٹی تو نہیں آتی؟ بھائی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ یہاں شاپر شوپر کا انتظام کر لیں، کیونکہ ابھی آپ کو مرزا قادری کی تصویر دکھانے لگا ہوں. ہاں چلیں برہم نے کہا اچھا جی. اب کھولتا ہوں 313 صحاب کی لسٹ میں، تو سب سے پہلے یہ مرزا قادیانی کی تصویر آتی ہے. اچھا جی. اب آگے میں کھولتا ہوں مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت. آگے میں کھولتا ہوں تو قادیانی جماعت کا پہلا بادشاہ جسے یہ خلیفہ کہتے ہیں حکیم نور الدین، آگے لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزا کانے پہ لعنت. یہ انہوں نے 313 صحاب لکھ کے ان کی لسٹ بنائی ہے، اور ہر ایک بندے کے سامنے لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جیسے مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، اس کا دوسرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے بشیر احمد ایم اے. اس نے یہ کتاب لکھی، اس کا نام ہے کلمۃ الفصل. اس کے اندر یہ لکھتا ہے، یہ آپ کو نشان ہائی لائٹ ہوا نظر آ رہا ہوگا پیلے رنگ کا، عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. یہ لکھتا ہے، اور اس بات میں کیا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قادیان میں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے. میرے بھائیوں، خالی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ کیا کہتا ہے کہ قادیان میں پھر محمد رسول اللہ آئے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی کہ وہ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کا درجہ دیتے ہیں. اسی طرح تھوڑا سا آگے چلے جائیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 158. جو میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کروں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں جی. یہاں پہ پھر وہ لکھتا ہے، کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا اللہ نے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. آپ کو کبھی کسی آپ کے بڑے نے یہ بتائی بات؟ اب یہ الزام کس پہ لگا دیا؟ اللہ پہ. اور آگے لکھتا ہے، پس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے. میرے بھائیو، کوئی کسی کو کہے نا کہ تیرا یہ باپ نہیں ہے فلاں باپ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے. اچھا اگر کوئی دکاندار ہے وہ کہے کہ یہ تیرا باپ یہ نہیں ہے وہ ہے، تو کوئی بندہ اسے سودا لے گا جا کے؟ گوارا کرتا ہے بندہ سودا لینا؟ تو میرے بھائیو، یہاں تو آپ ہمارا نبی تبدیل کیا جا رہا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں قادیانی بڑے اچھے ہیں، قادیانی بہت اچھے ہیں یار، یہ ہمیں کہتے ہیں. مرزا بشیر الدین محمود کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قرآن پاک میں جو یہ پیشگوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اس کے بارے میں تمام مسلمانوں کا کیا عقیدہ؟ یہ کون سے احمد ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اس کی تحریر ہے، میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. دیکھیں یہ کیا لکھتا ہے. کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے. مسیح موعود سے مراد مرزا قادیانی. کہتا ہے لیکن جہاں تک میں غور کرتا ہوں اور میرا یقین بڑھتا جاتا ہے. اس کا بیٹا کیا کہتا ہے مرزا قادیانی کا؟ کہتا ہے میرا یقین بڑھتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں
کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میرے پاس بے شمار ان کی کتابیں پڑھی ہیں جن میں اس طرح کے کفر لکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ ٹائم کافی ہو گیا، یہ دیکھیں یہ ساری کتابیں ان کی ہیں، ان کے اندر سب کفر لکھے ہوئے ہیں۔ انہی کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی دادیاں، نانیاں، ساریاں وہ کس قسم کی عورتیں تھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا، نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے۔ اس کے اندر میں ایک حوالہ پڑھ کے اپنا بیان ختم کر دیتا ہوں۔ یہ 16 نہیں 6 نمبر ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، میرے زئیوں پہ لعنت، میرے زئیوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ بن مر کردہ بوٹا جس نے باغبانی کا لوٹا، جنت پہ حسین، یزید پہ لعنت بے شمار، صبح شام۔ میں مجمع سے گزارش ہے کہ مجمع میں سے کوئی ساتھی نعرہ نہ لگائے، انشاءاللہ اسٹیج سے نعرہ لگے گا۔ یہ جو کتاب ہے یہ حوالہ اسمبلی میں پیش ہوا، یہ ہمارے بہت ہی پیارے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پیش بھی کیا اور اس پہ بحث بھی ہوئی۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے، بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو میری والدہ نے میرے ساتھ مجھے یہ کہا کہ آج کے بعد میری شکل نہ دیکھی، اس کی وجہ سمجھ لگی کیوں کہا، کس لیے کہا؟ کیونکہ میں نے قادیانیت کو چھوڑا ہے اور اسلام کو اپنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر ایک دفعہ آپ سے کہوں گا کہ اس اسلام کی بہت قدر کریں۔ یہ سرگودا شہر آپ سارے جانتے ہیں، یہاں پہ 2 بچے چھوٹے تھے، وہ پڑھتے پڑھتے جب بڑے ہو گئے اور بچپن سے لے کے جوانی تک ان کی دوستی قائم رہی۔ جب ایک دوست کے بہت اچھے نمبر آئے تو اسے باہر تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، تو اس نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ تم ہمارے گاؤں میں رہتے ہو، تم کرائے کے مکان پہ رہتے ہو، تم میری والدہ کو اپنی والدہ سمجھتے ہو۔ کیونکہ ہم بچپن میں، آپ کو پتہ ہے گاؤں میں اکثر ہوتا ہے کہ وہ جو دوست ہوتے ہیں بچپن کے، ان کے گھر آنا جانا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میں باہر جا رہا ہوں، والدہ بوڑھی ہیں، تو تم ہمارے گھر شفٹ ہو جاؤ، تمہارا کرایہ بھی بچ جائے گا اور امی کے پاس بیٹے کی شکل میں بیٹا آ جائے گا۔ تو وہ دوست اس کے گھر میں شفٹ ہو گیا، یہ باہر چلا گیا، یہ وہاں پڑھتا رہا اور وہاں سے یہ خط لکھتا تھا اپنی والدہ کو سرگودا میں، اس کے ساتھ کوئی گاؤں تھا، وہ خط لکھتا ہے، یہاں سے دوست اس کی والدہ سے جواب لکھوا کے بھیج دیتا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو ایک دن اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میں فلاں تاریخ کو پاکستان آ رہا ہوں، میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جب ایئرپورٹ آؤں تو میں سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھوں، جس ماں نے مجھے کام کاج کر کے پڑھایا لکھایا، یتیم لڑکا تھا۔ تو جب وہ دوست پاکستان آیا، آگے سے جو وہ دوست اس کو لینے آیا تو اس کے ساتھ اس کی والدہ نہیں تھی۔ وہ ایئرپورٹ پہ اترا، اس نے دیکھا کہ میرا دوست اکیلا کھڑا ہے، اس نے جا کے دوست سے پوچھا کہ والدہ صاحبہ نہیں آئیں؟ اس نے کہا جی والدہ صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ گاؤں میں ہے، تو آپ گاؤں میں جا کے ان سے مل لیں۔ یہ دوست گپے لگاتے بڑے خوش گاؤں میں آ گئے۔ جب گاؤں میں آئے تو گاؤں والوں کو پتہ تھا کہ ہمارے گاؤں کا بچہ پڑھ کے باہر سے آیا ہے، تو وہ سارے گاؤں میں اس کا استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ جو ہی وہاں پہ اترا ٹیکسی سے تو گاؤں والے اس سے ملے، مگر جو بھی بندہ اس سے ملے وہ مختلف انداز سے اس کے ساتھ افسوس کرے کہ بس جیسے اللہ کی مرضی تھی، جو اللہ کی رضا۔ وہ لڑکا بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ افسوس کس چیز کا مجھ سے کر رہے ہیں؟ تو اس نے گاؤں والے سے پوچھا کہ آپ کس چیز کا افسوس کر رہے ہیں مجھ سے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو آپ کی والدہ کا افسوس کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میری والدہ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہاری والدہ کو تو 1.5 سال ہو گیا فوت ہوئے۔ وہیں اس نے سامان پھینک دیا۔ اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا،
اور اس سے پوچھا کہ تم تو مجھے خط لکھتے رہے، میں تمہیں لکھتا رہا، تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں؟ تو یہ جو پاکستانی دوست تھا اس نے کہا کہ آپ کی امی نے یہ نصیحت کی تھی ہمیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بیٹے کو اطلاع نہ دی جائے، کیونکہ وہ بڑی مشکل سے پڑھنے گیا ہے، تو یہ نہ پڑھائی چھوڑ کے واپس پاکستان آ جائے، تو اس لیے ہم نے آپ کو اس بات کی اطلاع نہیں دی۔ وہ خاموش ہو گیا بیچارہ، کیا کرتا؟ وہ سامان اس نے وہیں پھینکا تو وہ گاؤں کے قبرستان کی طرف چلنے لگا۔ جب اس نے وہاں کا رخ کیا تو گاؤں والوں نے اسے روکا، بھی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنی ماں کی قبر پہ جا رہا ہوں۔ تو گاؤں والوں نے بتایا کہ تمہاری ماں کی قبر تو یہاں ہے ہی نہیں۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا میری ماں فوت ہوئی، چلو مجھے نہیں بتایا، تو اب میری ماں کی قبر کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا تیری ماں کی قبر تو چناب نگر ربوہ میں ہے۔ وہ لڑکا بڑا پریشانی، اللہ کیا ماجرا ہے؟ میری ماں مسلمان تھی، وہ مرزائیوں کا قبرستان، وہ مرزائی وہاں رہتے ہیں۔ اس نے کہا میری ماں وہاں کیسے چلے گی؟ تو گاؤں والوں نے کہا تو خود ہی تو خط لکھتا تھا اپنی ماں کو کہ اماں جی یہاں پہ ایک بہت اچھی فیملی ہے، میں ان کے پاس رہ رہا ہوں، تو وہ قادیانی ہیں، میں ان کے متعلق ساری جانچ پڑتال کر رہا ہوں۔ پھر تو نے ایک دن خط لکھا، تو نے کہا جی میں نے احمدیت قبول کر لی۔ تو تیری ماں نے کہا جب میرے بیٹے نے کر لی تو میں بھی کر لیتی ہوں۔ اب اس کو ساری بات سمجھ آئی کہ یہ جو خط رد و بدل کیے گئے، یہ میرا دوست اصل میں مرزائی ہے۔ میرے بھائیو، اس مرزائی دوست نے وہ جو خط اپنی ماں کو لکھتا تھا، یہاں اس نے بدل کے خط میں اس کی ماں کو یہ بتایا کہ اس کا بیٹا وہاں احمدی ہو چکا ہے، اور ماں نے بھی احمدی اختیار کر لی، جبکہ وہ وہاں پہ مسلمان تھا اور اپنی ماں کو مسلمانی چھوڑ کے گیا۔ ان قادیانیوں نے، اس نے بھلا کیا، اس نے کرائے کے مکان سے اٹھا کے اس کو اپنے مکان میں جگہ دی۔ اس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ اس کی ماں کو قادیانی بنا دیا اور چناب نگر ربوہ میں دفنا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ اس طرح کسی کے بھی سکے نہیں ہیں، یہ کسی کا بھی مان لوٹتے ہیں اپنے مطلب کے لیے۔ اب وہ بیچارہ وہاں سے نکلا، چناب نگر گیا، وہاں جا کے ماں کی قبر پہ زوروں قطار روتا رہا اور یہی کہتا رہا ماں کہ میں تو مسلمان ہوں اور تجھے مسلمان چھوڑ کے گیا، اس خبیث نے دھوکے سے تجھے قادیانی بنا دیا۔ میرے بھائیو، اس کا بھی ارادہ کرتے ہیں، ان کی دوستی، ان سے بائیکاٹ کا ارادہ کرتے ہیں جی؟ انشاءاللہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ارادہ کرے وہ ہاتھ اوپر اٹھا کے ارادہ کر لے انشاءاللہ۔ ان کی چیزوں کا بھی نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ، مرزائیوں پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، زور سے بولو، مرزے پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ میں سلام کرنے لگا تھا مگر ایک بات مجھے پھر یاد آ گئی، معذرت چاہتا ہوں، ٹائم بڑا لے لیا میں نے۔ ایک بات ضرور کہوں گا، یہ جب میں قادیانی تھا تو میں اپنی قادیانی جماعت کو اپنی تنخواہ سے 1/10 حصہ ہر مہینے دیا کرتا تھا۔ کتنا؟ 1/10 حصہ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک بندے کا تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہو تو وہ ہر مہینے قادیانی جماعت کو 10,000 روپے چندہ دیتا ہے۔ اگر 50,000 تنخواہ ہے یا کمائی ہے دکان کی ہے کسی بھی طرح، وہ اس کا 5,000 روپے۔ قادیانی جماعت بہت امیر ہے، آپ سنتے آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر یہ 10% چندہ دینے کی رسم بڑی مضبوط ہے اور ہر مہینے دینا ہے۔ عید آ گئی ہے، آپ نے اپنے بچوں کے سوٹ بنائے یا نہیں بنائے، اس سے سروکار نہیں ہے، قادیانی جماعت نے 1/10 حساب سے لینا ہے۔ کیا ہم مسلمان بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں کرتے، ہم بہت کچھ کرتے ہیں، مگر کیا ہم ہر مہینے اس طرح کی روٹین ہے ہماری؟ ارے بھائیو، یہ جو کتابیں میں نے آپ کو دکھائی جس کے اندر یہ کفر لکھا ہے کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ ہے، یہ جو کفر لکھا ہوا ہے، آخر یہ جب کتاب چھپتی ہے اس کتاب پہ کوئی خرچہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟
سیاہی قادیانی جماعت کو لینی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو 20 روپے دیتے ہیں، بیٹا دکان پہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی شزان کی بوتل دے دیں۔ اس بچے نے شزان کی بوتل لی، بچے کو نہیں پتا اس نے شزان پی لی۔ اب جو دکاندار ہے اس کو 3 روپے اس میں سے بچتے ہیں، ٹوٹل کتنے؟ 1 روپیہ وہ دکان کے لیے رکھتا ہے، 1 روپیہ وہ اپنے گھر کے لیے رکھتا ہے، اور 1 روپیہ وہ اس غلے میں ڈالتا ہے جو اس نے مہینے